اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال فنادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم فحال بينهم الموج فكان من المغرقين صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورہ ہود کی آیت نمبر 41، 42 اور 43 تلاوت کی گئی ہیں، جو دوسرے پارے کے چوتھے رکوع میں ہیں، 12ویں پارے کے چوتھے رکوع میں ہیں۔ اس سے پہلی آیتوں میں بتایا گیا کہ جب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو کفاروں کے سردار گزرتے تو مذاق اڑاتے۔ آپ نے فرمایا کہ فکر نہ کرو، وقت آنے والا ہے جب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے، جب تم غرق ہوگے، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ عذاب کس پر آتا ہے اور کون اس میں ہمیشہ رہتا ہے۔ پھر جب ہمارا حکم آیا اور تنور سے پانی ابلنا شروع ہوا نشانی کے طور پر، ہم نے فرمایا اب اس کشتی میں ہر شے کے ایک جوڑے کو، ہر جاندار کے ایک جوڑے کو سوار کر لو، اور پھر اپنے گھر والوں کو سوائے اس کے کہ جس پر عذاب لکھا جا چکا ہے، اور پھر دیگر تمام انسان جو آپ کے ساتھ ایمان لے آئے ہیں ان کو پہاڑی پر شامل کر لو، کشتی میں بٹھا لو۔ تو وہ بہت تھوڑے لوگ تھے جو ایمان لائے تھے، مختلف روایات ہیں۔ آپ فرمایا کہ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا، تو فرمایا کہ اس میں سوار ہو جاؤ بسم اللہ سے، اللہ کے نام سے اس کا چلنا ہے، اللہ کے نام سے اس کا ٹھہرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب کشتی کو چلانا ہوتا بسم اللہ کہتے کشتی چل پڑتی، اب ٹھہرانا ہوتا بسم اللہ کہتے کشتی ٹھہر جاتی۔ ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب بڑا بخشنے والا مہربان ہے، یہ اس کی مہربانی سے ہی یہ ہمیں کشتی میں بچایا گیا ہے اور باقیوں کو غرق کیا گیا ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، وہ کشتی ان کو لے کر چلتی رہی ایسی موجوں میں جو پہاڑوں کی مانند تھی، بہت بلند پہاڑوں کی طرح بڑی بڑی موجیں تھیں، لیکن کشتی امن کے ساتھ چلی جا رہی تھی۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا۔ ایک بیٹا جو ایمان نہیں لایا تھا وہ نظر آیا ڈوبنے والا ہے، فرمایا ایمان لے آ، کشتی میں آ جا، ہمارے ساتھ شامل ہو جا۔ کہنے لگا نہیں۔ قال وکان فی معزل، ایک طرف تھا، سائڈ پہ تھا، یا ان کے ساتھ ایمان والوں میں شامل نہیں تھا، دوسری طرف تھا۔ تو وہ کہا آجا کشتی میں، ولا تکم مع الکافرین، کافروں کے ساتھ نہ رہ، یعنی کافر نہ رہے، ایمان لے آپ بھی، تو آجا کشتی میں سوار ہو جا مسلمان ہو کے ایمان لا کر۔ قال کہنے لگا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہتا میں پہاڑ پر پناہ لے لیتا ہوں، کشتی میں نہیں آتا میں تمہارے ساتھ، پہاڑ پہ پناہ لے لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے، اس طوفان سے بچا لے گا۔ لیکن قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، فرمایا نوح علیہ السلام نے آج تو اللہ کے حکم سے اس عذاب سے کوئی نہیں بچے گا، کوئی شے نہیں بچا سکے گی، نہ پہاڑ تو نہ کوئی اور چیز، کسی کی جرت نہیں ہے کہ
عذاب کے آگے کوئی ڈھال بن جائے یا اس سے کسی کو بچا لے، الا من رحم، مگر وہی بچے جس پر اللہ رحم فرمائے گا، اور رحم ایمان والوں پر ہو رہا ہے، ایمان والوں میں شامل ہو جائے، کشتی میں بچ جائے گا۔ نہ آیا حال بینہم الموج، ان کے درمیان پہ ایک موج آ گئی، لہر آ گئی پانی کی، طوفان کی، فکان من المغرقین، تو پھر غرق ہونے والوں میں ہو گیا، ڈوب گیا، غرق ہو گیا۔ معنی یہ کہ نوح علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی ہیں، ان کا بیٹا بھی اگر ان پر ایمان نہیں لاتا تو بچانے کے قابل نہیں ہے۔ معنی یہ ہوا کہ عقیدہ یعنی ایمان بنیادی چیز ہے، پھر اس کے بعد سفارش اور شفاعت چل سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالی مرض مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔